ملک عراق میں 18 صوبے تھے، جن میں سے 2 کے علاوہ سب صوبوں میں عوام نے صدامی حکومت کے خلاف جہاد کا پرچم بلند کیا، جس کے بعد صدام نے اپنی پوری فوجی طاقت کے ساتھ اپنے ہی ملک پر حملہ کیا اور تمام شہروں میں قتل عام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بہت ہی بے دردی سے اس قتل و غارت گری کے بعد پورے ملک پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا، مگر اہل کربلا نے کسی بھی صورت صدامی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کربلا کے علاوہ پورا ملک اس ملعون کے تسلط میں آ چکا تھا، لیکن کربلا والوں نے 14 دن تک صدام ملعون کے جدید ترین اسلحے کا مقابلہ کیا۔ Inside Hussein's shrine, desperate women and children can only call on God now to help them. Most of these people are about to die. اس کے بعد امریکہ اور اقوام متحدہ نے صدام ملعون کو نو فلائی زون میں جنگی طیاروں کے ذریعے کربلا پر حملہ کرنے کی اجازت دے دی۔ 4 اور 5 مارچ کے درمیانی شب صدام ملعون کی حکومت نے پوری ہوائی طاقت اور تمام جنگی جہازوں سے کربلا پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اہل کربلا کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس کسی بھی قسم کا بھاری اسلحہ اور جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار نہ تھا۔ صدام ملعون کی فوج کربلا کے مقدس شہر میں داخل ہو گئی، جو بھی انسان نظر آیا اسے قتل کر دیا گیا۔ روضوں پر بھاری توپ خانے سے بمباری کی گئی، جس سے روضوں کی عمارت بری طرح متاثر ہوئی۔ کئی گولے اور میزائل حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ مبارک کے گنبد پر بھی لگے۔ روضے کی بیرونی دیوار بھی کئی مقامات سے بالکل تباہ ہو گئی۔ زری والی عمارت پر گولہ اور بارود استعمال کیا گیا۔ گولیوں سے جہاں کئی زائرین کو شہید کیا گیا، وہی عمارت کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ کربلا پر اس صدامی حملے کے بعد مقدس سرزمین کی تصویر کچھ مختلف تھی۔ روضہ ابوالفضل کے گنبد پر گولیوں کے نشانات تھے۔ حرم امام حسین کے دروازے توپوں سے اڑا دیے گئے تھے۔ باب قبلہ کے سامنے فوجی ٹینک کھڑے تھے۔ ذریعہ مظلوم کے صحن میں انسانی خون بہہ رہا تھا۔ ذریعہ ابراہیم المجاب حملے سے بری طرح متاثر ہوئی۔ امام حسین کی زری کا مرکزی دروازہ حسین منی کو زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ بین الحرمین میں مائیں اپنے بچوں کی لاش لیے بیٹھی تھیں۔ حرم کے ہی اندر وہ مقام جہاں کتابیں ہوا کرتی تھی، اب وہاں صدام کے حکم سے زائرین کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ کربلا پر حملہ کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوا۔ جس امریکہ نے صدام کو پالا وہی اس کو تخت سے تختے تک لے گئے۔ صدام کو 14 دسمبر 2003 سینچر کی شب مقامی وقت کے مطابق 8 بجے عراق کے شہر تقرید کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا گیا۔ 3 نومبر کو صدام حسین کو 138 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنا دی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذی الحج 1427 ہجری عید الاضحیٰ کے دن صدام کو پھانسی دے دی گئی۔ حرم امام حسین کے میوزیم میں آج بھی صدام کے حملے کے وقت متاثر ہونے والے حرم کے مختلف حصے محفوظ رکھے ہیں۔ حرم امام حسین میں گولیوں کے نشانات آج تک باقی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والی نسل کو بتایا جا سکے کہ اس سرزمین مقدس کی خاطر کئی لوگوں نے اپنی جانیں دی۔ آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا مقصد
یعنی کربلا کا تحفظ پورا ہوا۔